نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ نے اپنی حدیث کی ایک عالمگیر شہرت یافتہ کتاب المدونۃ الجامعہ میں کئی اسناد اور طرق کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم دین کے 40 گناہوں کو پہلے معاف کرتے ہیں اس سے پہلے کہ کسی جاہل کا ایک گناہ معاف کریں۔ یعنی عالم دین کے علم کی برکت سے اگر اس سے 40 گناہ سرزد ہو جائیں اور وہ معافی کے قابل ایک جاہل کا گناہ ایک گناہ ہو تو اس کا ایک گناہ معاف کرنے سے پہلے اللہ عالم دین کے 40 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، الا وان اللہ یغفر للعالم 40 ذنبا قبل ان یغفر للجاہل ذنبا واحدا، کہ اللہ عالم کے 40 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جاہل کا ایک گناہ معاف کرنے سے پہلے۔ یعنی علماء اتنے فائدے میں ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایک عجیب ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ ہمارے لوگ عمومی طور پہ یہ آرام سے کہہ دیتے ہیں اگر عالم بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یعنی ایک تو انہوں نے اپنی بخشش کو علماء کی بخشش کے ساتھ مشروط کر دیا، یعنی اگر وہ نہ بخشے گئے اور آپ کے بخشش کے کچھ چانسز بھی ہوئے کہ کوئی عالم نہ بخشا گیا کسی وجہ سے اور آپ کے بخشش کے کچھ چانسز بھی ہوئے تو آپ نے تو خود مشروط کر دیا کہ اگر یہ نہ بخشے گئے تو ہم بھی نہیں بخشے جائیں گے، یعنی آپ نے تو جہنم میں جانے کا پکا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں، پہلے تو ایسا جملہ اپنی بخشش کو کسی کے ساتھ مشروط نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ اپنے گناہ کرتے رہیں کہ علماء کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، علماء بھی گناہ گار ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات ہوتی ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کوئی گناہ سرزد نہیں ہونے دیتے، اور محفوظ جو ہے مواخذہ اخرویہ سے وہ حضرات صحابہ اور تابعین، حضرات صحابہ اور اہل بیت کی جماعت ہے کہ یہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو کچھ بھی سرزد ہوا اللہ ان سے اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ محفوظ عن مواخذۃ الاخرویہ ہیں، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ فقہا معجور ہیں کہ ان سے اگر اجتہادی مسائل میں کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ اس پر ان کو خطا کا اجر بھی ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ باقی عام انسانوں کو قطعاً گناہوں کے معاملے میں جری نہیں ہونا چاہیے۔ عام انسانوں سے گناہ ہو بھی سکتے ہیں چاہے وہ عالم ہوں یا غیر عالم ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں علماء کے غلطی کو دیکھ کر اپنے گناہوں پہ جرأت نہیں کرنی چاہیے، جری نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ علم کی اس برکت سے کہ اللہ نے ان کے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ جیسے ہم کسی گندے برتن میں دودھ نہیں رکھتے، اپنا شہد نہیں ڈالتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی گندے سینے میں اپنا علم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو جن سینوں میں اللہ نے علم رکھا ہے اگر ان سے خطا بھی ہوگی، غلطی بھی ہوگی، تو اللہ کا ان کے لیے معافی کا پیمانہ بھی اسی حساب سے بڑا ہے۔ اسی پیمانے کو بیان فرمایا کہ یغفر للعالم 40 ذنبا، اللہ عالم کے 40 گناہوں کو معاف کرتے ہیں جبکہ جاہل کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ یعنی جاہل کے ایک گناہ اور عالم کے 40 گناہ، تو اللہ اس کو 40 گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ جاہل کا ایک گناہ معاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان عوام الناس کو اور ان لوگوں کو اس جاہلانہ جرأت سے محفوظ فرمائے کہ جو ہر معاملے میں جرأت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ علماء بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ ایسا مشروط اپنی بخشش کو خود نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم اور اہل علم کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔